نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات، سرایہ اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر اور پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ علیہ السلام کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ علیہ السلام کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جو بھی مارکہ آرائی کی، اس کے لیے ایسے حالات اور جہات کا انتخاب فرمایا جو تدبر اور حکم و شجاعت کے عین مطابق تھا۔ کسی مارکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ علیہ السلام سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی، اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ علیہ السلام کو کبھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے، اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ علیہ السلام کو کبھی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ علیہ السلام اس سے بہت کچھ مختلف، ایک نرالی ہی قسم کی کماندارانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کی شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا، اس کا سبب رسول اللہ کی حکمت عملی کی خامی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھیں، اور احد میں آپ کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ علیہ السلام نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ علیہ السلام دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام کر دیا، جیسا کہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر دیتی ہے، اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی، اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق، جو نہا خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے محاذ آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے بعد عراق اور شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی، اور جنگی پلاننگ اور ٹیکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات اور سرزمین سے، اموال و باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقاموں سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانمہ اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے، عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی اور فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا۔
کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا تھا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لے لیا جائے۔ اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی اور گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق رسانی اور مروت اور انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت سلمان بن بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اس سے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح آپ آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اور جس رات میں آپ علیہ السلام کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ نیز آپ علیہ السلام نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی سے منع کیا، اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوٹ مار سے روکا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت پڑ جائے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ علیہ السلام نے معاہدین یعنی غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا، ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے اور کیسا ہے۔ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی، اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینے کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب خدمت نبوی سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں یعنی 9 اور 10 ہجری میں مدینے آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں، جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا،
इतनी बढ़ गई कि वो 30,000 फौजियों के ठाठे मारते हुए समंदर में तब्दील हो गया। फिर हम हुज्जतुल विदा में देखते हैं कि 1,24,000 या 1,44,000 अहले इस्लाम का सैलाब उमड़ पड़ा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द इस तरह लब्बैक पुकारता है, तकबीर कहता और हमदो सना करता है कि आफाक गूंज उठते हैं और वादियों को हुसार नगमाए तौहीद से मामूर हो जाते हैं। अहले मगाजी ने जिन वफूद का तस्करा किया है उनकी तादाद 70 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ न तो उन सब के जिक्र की गुंजाइश है और न उनके तफसीली बयान में कोई बड़ा फायदा ही मुज़मिर है। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं वफूद का जिक्र कर रहे हैं जो तारीखी हैसियत से अहमियत और नुदरत के हामिल हैं। अगरचे आम कबाइल के वफूद फतेह मक्का के बाद खिदमत नबवी में हाजिर होना शुरू हुए थे, लेकिन बाज़ कबाइल ऐसे भी थे जिनके वफूद फतेह मक्का से पहले ही मदीने आ चुके थे, जिनमें से कुछ यूं हैं। नंबर 1, वफ्द अब्दुल कैस। इस कबीले का वफ्द दोबारा खिदमत नबवी में हाजिर हुआ था, पहली बार 5 हिजरी में या उससे भी पहले, और दूसरी बार आमुल वफूद 9 हिजरी में। पहली बार इसकी आमद की वजह यह हुई कि इस कबीले का एक शख्स मुनकस बिन हबान सामान तिजारत लेकर मदीने आया जाया करता था। वो जब नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद पहली बार मदीने आया और उसे इस्लाम का इल्म हुआ तो वो मुसलमान हो गया और नबी अलैहिस्सलाम का एक खत लेकर अपनी कौम के पास गया। उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और उनके 13 या 14 आदमियों का एक वफ्द हुर्मत वाले महीने में खिदमत नबवी में हाजिर हुआ। उसी दफा उस वफ्द ने नबी अलैहिस्सलाम से ईमान और मशरूबात के मुताल्लिक सवाल किया। इस वफ्द का सरबराह अल अशज अल असरी था, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तुम में 2 ऐसी खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, एक दूरंदेशी और दूसरी बुर्दबारी। दूसरी बार इस कबीले का वफ्द, जैसा कि बताया गया है, वफूद वाले साल में आया था। उस वक्त इनकी तादाद 40 थी और इनमें अला बिन जारूद अब्दी था जो नसरानी था, लेकिन मुसलमान हो गया और उसका इस्लाम बहुत खूब रहा। वफ्दे दौस, ये वफ्द 7 हिजरी के अवाइल में मदीने आया। उस वक्त रसूलुल्लाह खैबर में थे। इस कबीले के सरबराह हजरत तुफैल बिन अमर दौसी उस वक्त हल्का बगोशे इस्लाम हुए थे जब रसूलुल्लाह मक्का में थे। फिर उन्होंने अपनी कौम में वापस जाकर इस्लाम की दावत और तबलीग का काम मुसलसल किया, लेकिन उनकी कौम बराबर टालती और ताखीर करती रही, यहाँ तक कि हजरत तुफैल उनकी तरफ से मायूस हो गए। फिर उन्होंने खिदमत नबवी में हाजिर होकर अर्ज की कि आप कबीला दौस पर बद्दुआ कर दीजिए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, दौस को हिदायत दे। और आपकी इस दुआ के बाद इस कबीले के लोग मुसलमान हो गए। हजरत तुफैल ने अपनी कौम के 70 या 80 घरानों की जमीयत लेकर 7 हिजरी के अवाइल में उस वक्त मदीना हिजरत की जब नबी अलैहिस्सलाम खैबर में तशरीफ फरमा थे। उसके बाद हजरत तुफैल खैबर में ही आपके साथ जा मिले। फरवा बिन अमर जुजामी का पैगाम। हजरत फरवा रूमी सिपाह के अंदर एक अरबी कमांडर थे। उन्हें रूमियों ने अपनी हुदूद से मुत्तसिल अरब इलाकों का गवर्नर बना रखा था। उनका मरकज मुआन, जुनूबी उर्दन और अमलदारी गिरदोपेश के इलाके में थी। उन्होंने जंगे मूता 8 हिजरी में मुसलमानों की मार का आराई, शजात और जंगी पुख्तगी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और एक कासिद भेजकर रसूलुल्लाह को अपने मुसलमान होने की इत्तला दी। तोहफे में एक सफेद खच्चर भी भिजवाया। रूमियों को उनके मुसलमान होने का इल्म हुआ तो उन्होंने पहले तो उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया, फिर इख्तियार दे दिया कि या तो मुर्तद हो जाएं या मौत के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने इर्तिदाद पर मौत को तरजीह दी। चुनाचे उन्हें फलस्तीन में अफरा नामी एक चश्मे पर सूली देकर शहीद कर दिया गया। वफ्दे सदा। ये वफ्द 8 हिजरी में जिराना से रसूलुल्लाह की वापसी के बाद हाजिर खिदमत हुआ। इसकी वजह यह हुई कि रसूलुल्लाह ने 400 मुसलमानों की एक मुहिम तैयार करके उसे हुक्म दिया कि यमन का वो गोशा रौंद आए जिसमें कबीला सदा रहता है। ये मुहिम अभी वादी कनात के सिरे पर खैमजन थी कि हजरत ज़ियाद बिन हारिस सदाई को इसका इल्म हो गया। वो भागम भाग रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मेरे पीछे जो लोग हैं मैं उनकी नुमाइंदे की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ, लिहाजा आप लश्कर वापस बुला लें और मैं आपके लिए अपनी कौम का जामिन हूँ। आपने वादी कनात ही से लश्कर वापस बुला लिया। उसके बाद हजरत ज़ियाद ने अपनी कौम में वापस जाकर उन्हें तरगीब दी कि रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हूँ। उनकी तरगीब पर 15 आदमी खिदमत नबवी में हाजिर हुए और कबूल इस्लाम पर बैत की। फिर अपनी कौम में वापस जाकर इस्लाम की तबलीग की और उनमें इस्लाम फैल गया। हुज्जतुल विदा के मौके पर उनके 100 आदमियों ने रसूलुल्लाह की खिदमत में शर्फ बारियाबी हासिल की। काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा की आमद। ये शख्स एक शायर खान वादे का चश्म चिराग था और खुद भी अरब का अजीम तरीन शायर था। ये काफिर था और नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन किया करता था।
امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ علیہ السلام کی توہین کرتے اور آپ کو ایذا پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کچھ شعراء میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے نکل بھاگا، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کے پاس اڑ کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ علیہ السلام کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخر کار وہ مدینے آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رسول اللہ اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا کچھ یوں ہے: سواد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا، وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے، انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔